الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون وفي مقام آخر واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه إلى آخر الآية وفي مقام آخر أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن إلى آخر الآية وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوم جنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز السامعين عزیز بزرگوں رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ ہے پچھلے جمعے زکوٰۃ کے متعلق بات ہوئی تھی کہ زکوٰۃ اہم فریضہ عبادات میں اور اپنی مال کی پاکیزگی کا سبب ہے اور نہ نکالنے والے پر سخت قسم کی وعیدات ہیں کہ یہی مال اللہ رب العزت قیامت کے دن یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ان مالوں کو گرم کر کے پیٹوں کو اور پشتوں کو اللہ رب العزت داغ دیں گے اور کہیں گے کہ ھذا ما کنزتم لانفسکم یہ وہ خزانہ تھا یہ وہ مال تھا جنہیں تم نے جمع کیا بس اب چکتے رہو اپنے جمع کیے ہوئے پونجی کی سزا رمضان المبارک
بہت بڑی سعادتوں کا حامل مہینہ ہے۔ جس طرح فضائل پر اکثر ہمیں معلوم ہے کہ اس رمضان المبارک کی فضیلتیں کیا ہیں، لیکن چند اہم موضوعات اس سے مخفی ہیں۔ رمضان المبارک میں بڑے بڑے واقعات بھی ہوئے ہیں، جس طرح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا دن وہ بھی رمضان میں آتا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے وفات کا دن بھی رمضان میں آتا ہے۔ پھر بدر کا میدان بھی رمضان المبارک میں ہوا۔ اسی طرح بعد کے صحابہ کرام کے زمانے میں بھی بڑی لڑائیاں ہوئی، ان کا تذکرہ بھی انشاءاللہ کسی وقت ذکر کروں گا۔ لیکن بدر ابتدائی اسلام میں ایک بہت بڑی اسلام کی سربلندی کا ذریعہ ٹھہرا، جسے اللہ رب العزت نے یوم الفرقان، یوم التقى الجمعان کے القابات بھی دیے، کہ وہ ایسا مارکا تھا جس دن حق اور باطل کے درمیان فرق ہو گیا۔ نبی علیہ السلام جس وقت مدینہ آئے، مدینہ آنے کے بعد مکہ کے مشرکین جو نبی علیہ السلام کی تلاش میں ہر تک و دو انہوں نے کی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انہیں معلوم ہوا کہ وہ مدینہ پہنچ گئے ہیں، تو ظاہری بات ہے جہاں تک انسان کی رسائی ہوتی ہے وہاں تک تو انسان بڑی کوشش کرتا ہے۔ رسائی سے باہر پھر بھی یہ نہیں ہے کہ خاموش بیٹھ گئے مکہ کے مشرکین، بلکہ انہوں نے بھی ہر تک و دو شروع کر دی، اور مختلف لحاظ سے مدینہ پر ہلکے پھلکے جو ہے وہ قافلے بھیجتے، ہلکے پھلکے جو ہے مسلمانوں کی جب معلوم ہوتا کہ کوئی لشکر یا کوئی جو ہے جماعت وہ فلاں مقام سے گزر رہی ہے تو فوراً آ جاتے اور مسلمانوں کو جو ہے شہید کر لیتے۔ یہ مختلف تحریکیں ہوئیں جن میں نبی علیہ السلام نے پھر اس کے سد باب کے لیے 3 جو ہے سرایہ روانہ کیے مختلف مقامات پر، جس پر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ، دیگر صحابہ کرام امیر تھے، اور کچھ 300 کے لگ بھگ، بعض 100 کے لگ بھگ اتنی تعداد میں مسلمان جو ہے وہ اسلام کی سربلندی کے لیے غزوہ بدر سے پہلے مشرکین مکہ کے لیے لڑنے کے ساتھ جو ہے وہ تیار ہو جاتے ہیں۔ پھر انہی مقامات میں جو ہے یکم ہجری اور ہجری کے ابتدائی یعنی دنوں میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے عشیرہ یہ 2 غزوات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، جن میں تقریباً 100 کے لگ بھگ صحابہ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے امیر تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو ہے کفار کو اس مقام پر شکست دی۔ پھر اسی طرح 4 اور غزوات کا بھی ذکر آتا ہے کہ یہ بدر سے پہلے یہ 4 غزوات ہوئے۔ ان غزوات کے بعد جب نبی علیہ السلام کو خبر ہوئی، اور یکم رمضان المبارک سے کچھ قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ ابو سفیان کا جو قافلہ ہے وہ اب دوبارہ مدینے واپس آ رہا ہے۔ یہ قافلہ جاتے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعاقب کیا تھا، اور اب آتے وقت بھی تعاقب کا سوچ رہے ہیں۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قافلہ مکہ والوں سے انہوں نے تمام قسم کے پیسے، ان کے زیورات، ان کی جو ہے قیمتی چیزیں لے لی تھیں، کہ صرف اور صرف اب مدینہ میں مسلمانوں کو ہم نے ختم کرنا ہے، اور جنگی اسلحہ شام سے جا کر جو ہے ہم خرید لیں گے، اور پھر جو ہے مدینہ پر جو ہے چڑھائی کر لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ہوئی تو جاتے وقت بھی ان کا تعاقب کیا، لیکن جو ہے یہ بچ نکلے۔ آتے وقت بھی نبی علیہ السلام نے تعاقب کے لیے نکلے۔ ایک مقام حمراء کے ایک مقام پر پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تقریریں ہوئی۔ بڑے بڑے اجلہ صحابہ نے مضبوط قسم کے موقف کو بیان کیا، خصوصاً ان میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ، اور اسی طرح جو ہے حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کی جو ہے بیانات سر فہرست ہیں، کہ جہاں جو ہے صحابی نے اٹھ کر جو ہے جب وہ بیان کیا تو فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، ہم بنی اسرائیل کی طرح ایسے نہیں ہوں گے کہ آپ کو جو ہے صرف اور صرف
یہ کہیں کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّهَا هُنَا قَاعِدُونَ، آپ اور آپ کا رب جائیں اور جہاد کریں، ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ ہم آگے سے، دائیں سے، بائیں سے، پیچھے سے، ہر طرف سے آپ کا ساتھ دیتے ہوئے دشمنان اسلام کا مقابلہ کریں گے۔ اور یہی وہ الفاظ تھے جو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کہنے لگے، کاش یہ الفاظ میں کہہ لیتا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کیونکہ مدینہ کے والی تھے اور عمر بن الخطاب اور دیگر صحابہ مکہ والے تھے، تو سعد رضی اللہ عنہ کی جب بیان کا وقت آیا، آپ رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہمارا آپ سے معاہدہ ہوا تھا کہ مدینہ میں کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، مدینہ میں آپ کی حفاظت ہماری ذمہ داری پر ہے، اب آپ جہاں بھی جائیں گے ہماری ذمہ داری پر ہے کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ اور نبی علیہ السلام پھر 8 ہجری کو اس مقام سے نبی علیہ السلام مدینہ منورہ سے روانہ ہو کر اس مقام پر پہنچے، اور پھر اس مقام سے آگے جو ہے بدر کی میدان کی طرف نکلے، اور جو ہے اللہ رب العزت نے جو 2 جماعتوں میں ایک جماعت کا اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا، جن میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جوش اور جذبے نے اس کانٹے والی جماعت کی طرف اشارہ کر دیا اور اس سے لڑنے کا ارادہ کر دیا، اور یوں اللہ رب العزت نے ایک عظیم معرکہ رمضان المبارک کے مہینے میں جو ہے سر انجام دیا، جہاں اسلام والوں کو اللہ رب العزت نے سربلندی دی، اور یوم الفرقان، یوم التقى الجمعان جیسے القابات اللہ رب العزت نے دیے کہ حق اور باطل کا آج حقیقی معنوں میں جو ہے فرق واضح ہو گیا ہے۔ آج باطل جو ہے وہ دندنا کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے ہیں، بڑے بڑے سرداران مکہ کے مشرکین وہ اس معرکے میں جو ہے وہ شہید ہوئے، یعنی مردار ہوئے، نعوذ باللہ۔ اور مسلمانوں کی ایک عظیم تعداد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں تھی، ان میں جو ہے 313 تعداد تھی، پھر کچھ زیادہ بھی تھی، لیکن نبی علیہ السلام نے چند صحابہ کو واپس روانہ بھی کیا تھا، جس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اسی طرح دیگر صحابہ کسی مارکے کے لیے انہیں نبی علیہ السلام نے کوئی کام سپرد کیا جو بدر میں پھر شریک نہ ہو سکے۔ تقریباً 17 تعداد تھی، 317، پھر اس سے جو ہے کم ہوتے 313 کی تعداد تک پہنچے، اور یوں اللہ رب العزت نے بدر والوں کا مقام ہر ایک صحابی کے مقام سے بڑھ کر رکھا، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بدر کے صحابہ کی یہ شان ہے کہ اگر وہ آئندہ کوئی نیکی کرے یا نہ کرے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کی مغفرت کا اعلان کر دیا ہے۔ اتنے بڑی احساس والی بات ہے کہ بدر کا معرکہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے لیے ایک عظیم فتح اور اسلام کی سربلندی کا ایک بہت بڑا ذریعہ بنایا، اور یوں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور اللہ نے یقیناً تمہاری مدد کی بدر میں، اس حال میں کہ تم بڑے کمزور تھے، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور شکر ادا کرو۔ اور یہی وہ مقامات تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں مختلف قسم کے واقعات رونما ہوئے، سورہ انفال میں تفصیلاً اس کا ذکر جو ہے موجود ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے واقعات کو کثرت کے ساتھ پڑھیں، خصوصاً جو ہے نبی علیہ السلام کے مارکے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو مدینہ میں کتنی مشکلات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی، کتنے غزوات، 27 کے قریب غزوات آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں بنفس نفیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک تھے، اور پھر جو ہے 60 سرایہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کرام کو ان کا امیر مقرر کر کے دیگر جو ہے مارکوں کی طرف روانہ کیا، جن میں سر فہرست غزوہ موتا بھی ہے، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ثابت، اور پھر اس کے طرح جعفر، حضرت یعنی ابو عبیدہ، اور اسی طرح دیگر صحابہ کرام کے حوالے کر کے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا تھا 8 ہجری میں۔ تو بدر کا میدان انتہائی اللہ رب العزت نے یعنی ایک عظیم مارکہ بھی رکھا ہے۔ پھر اسی طرح رمضان المبارک میں یعنی فتح مکہ بھی اللہ رب العزت نے یہ رکھا کہ رمضان المبارک میں ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کی ہر لحاظ سے ہر گھڑی قیمتی گھڑی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان واقعات کو پڑھیں اور اس سے سبق حاصل کریں۔ دوسرا موضوع ہمارا تھا کہ رمضان المبارک میں ہر ایک مسلمان پر اللہ رب العزت نے فطرانہ واجب قرار دیا ہے، فطرانہ ہر مسلمان کی اہم ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا ادا کرے۔ کوئی بھی مسلمان خواہ وہ جو ہے امیر ہے غریب ہے، ہر ایک مسلمان کا اللہ رب العزت نے مقرر کیا ہے۔
اب ہر ایک اپنی استطاعت کے موافق جو ہے وہ خرچ کرے گا. جو سب سے کم تر ہے وہ 300 یعنی گندم کے حساب سے 2.25 کلو گندم ہے، اس حساب سے جو ہے وہ غریب طبقہ جو ہے وہ ادا کرے. پھر اس سے جو مالدار ہے وہ جو کشمش کھجور ان تینوں کے حساب سے یعنی ان تینوں کی یعنی 3 کلو کے حساب سے جو ہے وہ خرچ کرے گا اللہ کے راستے میں. ہر ایک اپنی استطاعت سے خوب واقف ہے. ہر ایک بندے کو خوب معلوم ہے کہ میری کتنی آمدن ہے، اور ہر ایک پر لازم ہے کہ وہ اسی حساب سے جو ہے وہ خرچ کرے. اور کن لوگوں کو دینا ہے کہ غریب فقراء کو دیا جا سکتا ہے، ہر اس شخص کو دیا جا سکتا ہے جو صاحب نصاب نہیں ہے، جس کے پاس نصاب کے بقدر مال نہیں ہے، اور نصاب 52.5 تولہ چاندی ہے. اس حساب سے اگر کسی کے پاس مال کم ہے تو وہ اسے دے سکتا ہے. پھر اس کا ایک مصرف جہاد فی سبیل اللہ بھی ہے، اس میں بھی خرچ کیا جا سکتا ہے. جس طرح علماء کرام نے ذکر کیا ہے، آپ اپنے مال کو، زکوٰۃ کو، اسی طرح دیگر کسی شخصیت کے علاوہ کسی کو نہیں دے سکتے، لیکن محض ایک جہاد ہے، آپ ادارے کو دے تو آپ کی جو ہے یعنی زکوٰۃ اور جو ہے فطرانہ ادا ہو جائے گا. تو ہر ایک اپنے حساب سے خوب واقف ہے، اس لحاظ سے فطرانہ جو ہے کامل طریقے سے ادا کرے. تیسرے نمبر پر جو بات ہے وہ اعتکاف کی ہے. اعتکاف ایک مسنون عمل ہے، اور اعتکاف کی 3 درجات ہیں. اول درجے پر وہ واجب ہے، دوسرے درجے پر جو ہے وہ سنت ہے، تیسرے درجے پر مستحب ہے. واجب اس درجے میں کسی نے نظر مانی کہ میں جو ہے آئندہ 10 دن کا اعتکاف کروں گا، تو یہ اس پر واجب ہے. میرا فلاں کام ہو گیا تو جو ہے میں 10 دن کا اعتکاف کروں گا، یہ واجب ہے. جس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا کہ میں نے اللہ کے رسول جاہلیت میں نظر مانی تھی کہ میں اعتکاف کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا جاہلیت میں مانی تھی؟ ابھی بھی کر لیں. تو اعتکاف ایک بہت عظیم، اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑی عظیم عبادت قرار دیا. اور وطہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کو حکم دیا کہ آپ میرے گھر کو پاک صاف کریں، قیام کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے. تو عظیم مقام اللہ رب العزت نے یہیں سے اس کی ابتدا رکھی کہ اللہ کے گھر کا طواف جو ہے یعنی اعتکاف بھی کیا جائے. پھر دوسرے نمبر پر یعنی یہ تو واجب اعتکاف ہے، دوسرے نمبر پر مسنون اعتکاف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنون اعتکاف آخری عشرے کے یعنی رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کیا، 10 دن کا کیا، اور بعض روایات میں آتا ہے 20 دن کا بھی کیا، لیکن وہ تب کیا جب 1 سال ان سے فوت ہوا تھا. تو آخری 10 جو ہے دنوں میں اعتکاف ہے، مسنون عمل ہے اور سنت مؤکدہ ہے. اسے اگر کوئی محلے میں کوئی ایک بھی نہیں بیٹھتا، پورے محلے کا محلہ جو ہے وہ گناہگار ہو جاتا ہے. تو اس لحاظ سے ہر ایک فرد، خصوصاً بزرگ حضرات سے جو ہے میری درخواست ہوگی کہ اس مرتبہ کوشش کریں اپنی مسجدوں کو آباد کریں. اور مسجدوں کو آباد کرنے والے کے متعلق اللہ نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے والے تو ایمان والے ہیں. یعنی کوئی ایرا غیرہ، کوئی منافق صفت والا شخص وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد نہیں کر سکتا. مسجدوں کو آباد کرنے والا ایک کامل مومن ہی آباد کر سکتا ہے. اس لحاظ سے ہم سب کو چاہیے کہ مسجدوں کو آباد کریں، اور مسجد اس لحاظ سے زیادہ آباد ہوگی کہ جب آپ 24 گھنٹے اللہ کی مسجد میں گزاریں گے، اللہ کے گھر میں گزاریں گے. تیسرے نمبر پر جو ہے اعتکاف مستحب ہے. وہ مستحب یہ کہ انسان گھر سے نکلے، اعتکاف کی نیت سے نکلے، مسجد آتے مسجد میں داخل ہوتے ہی وہ اعتکاف کی نیت کر لے کہ اللہ میں اعتکاف کے اب جتنے ٹائم وہ مسجد میں ٹھہرے گا اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. غزہ، فلسطین، دیگر مسلمانان اسلام کی اللہ حفاظت فرمائے. اللہ ہم سب کے حال پر خصوصی رحم و کرم فرمائے. وآخر دعوانا الحمد